پاکستان میں روزانہ ہم سیاسی معاملات کے اوپر تو لمبی لمبی بحث کرتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، یا نواز شریف کے دور میں پاکستان کی کیا تباہی ہوئی، ہم نے کتنی منزلیں کر جانی تھی ترقی کی طے، لیکن اس کے اوپر نہیں کر پائے کرپشن کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے۔ ایک چیز جس کے اوپر توجہ ہماری رہنی چاہیے اور ہم نہیں دے پاتے اتنا ٹائم بھی، کیونکہ یہ سیاسی بحثیں بہت سے لوگ سننا پسند کرتے ہیں، تو ریٹنگ کے چکر میں ہر نیوز چینل کی دوڑ یہی ہوتی ہے کہ جو پروگرام زیادہ بکتا ہے اسی کو زیادہ دکھایا جائے۔ شیخ رشید کی کہانیاں زیادہ لوگوں کو سننی پسند ہیں، تو اس لیے شیخ رشید صاحب جو ہے متواتر ٹی وی کے اوپر انٹرویوز دیتے رہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات طویل عرصے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور شاید جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یا اس سے پہلے سے بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ واقعات درمیان میں ایسے ہوئے، جیسے قصور والا واقعہ تھا، اس نے پورے پاکستان کی آنکھیں کھولیں کہ یہ بہت بڑا زیادتی کا واقعہ۔ زینب کا واقعہ ہوا، پھر ایک دفعہ خوف کی فضا آئی، چونیا میں ابھی پھر واقعات سامنے آئے، فیصل آباد میں واقعات سامنے آئے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ جو چھوٹے بچے جن کی عمریں 8 10 سال 12 سال، ان کے ساتھ اب تواتر کے ساتھ یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان کی فریکوینسی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ کچھ نجی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ڈیٹا کمپائل کیا ہے، اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پچھلے ہر گزرنے والے سال میں اس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ 2018 کے جو نمبر ہیں وہ 2017 کی نسبت زیادہ نمبر رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ پولیس میں اور میڈیا میں اویئرنیس کی وجہ سے زیادہ ایشوز ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو مسئلہ ہے اس کی شدت اور اس کی تیزی میں اضافہ ہو گیا ہو۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم اسلام کے نام کے اوپر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، فرقوں میں بھی بڑے بٹے ہوئے ہیں، اور ہر ایک فرقہ سمجھتا ہے کہ وہی سچا مسلمان ہے، دوسرے والے کے لیے کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہوئے بھی اس کی زبان جو ہے ذرا سی بھی لڑکھڑاتی نہیں ہے۔ جو اللہ نے اس کو حق نہیں بھی دیا اس کا بھی حق استعمال کر جاتا ہے۔ کسی کو ایمان کو آپ جج نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پاکستان میں سب کو آزادی ہے وہ بھی کر جائے۔ لیکن کیا اسلام کے کسی بھی فرقے میں، کسی بھی تشریح میں، کسی بھی مسلک میں یہ اجازت موجود ہے کہ کسی بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے، پھر اس کو مار بھی دیا جائے، اس کو اغوا کر لیا جائے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے ساتھ؟ اگر نمبرز دیکھوں، یہ میں ایک ساحل تنظیم کا جو ڈیٹا انہوں نے کمپائل کیا ہوا ہے، تو 55-45 کی ریشو نظر آتی ہے، اور یہ بہت ایکوریٹ نمبر نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں کوئی بڑی سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ نہیں کی گئی، اور سارے کیسز رپورٹ بھی نہیں ہوتے، تو آدھا آدھا سمجھ لیں، اتنے ہی لڑکے زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، اتنی ہی بچیاں زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے ایک مسلم معاشرے کے اندر یہ اتنا زیادہ کیوں مرض پھیلا ہوا ہے، اور اس کے تدارک میں ہم کیوں ناکام ہیں؟ یہ دونوں سوال ہیں۔ آج کا پورا پروگرام ہم اس پہ فوکس کریں گے، اور کچھ حصہ ڈینگی کے اوپر ایک وبائی شکل ہے اس وقت پورے پاکستان میں، 10,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔